السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دو ایسے مواقع ہیں، دو ایسے اوقات ہیں، دو ایسے ٹائم ہیں جہاں انسان پچھتائے گا، انسان افسوس کرے گا، انسان کو ندامت ہوگی۔ کس بات پر وہ پچھتائے گا، کس بات پر وہ افسوس کرے گا، کس بات پر وہ حسرت کرے گا؟ اس بات پر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر یوز نہیں کیا، صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دو ایسے مواقع ہیں جہاں انسان افسوس کرے گا، انسان پچھتائے گا۔ پہلا موقع موت کا وقت ہوگا۔ موت کے وقت انسان افسوس کرے گا، ہائے میں نے اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو یوں ہی برباد کر دیا، یوں ہی ضائع کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے جب انسان کے پاس موت آ جاتی ہے، جب انسان اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھے گا، اپنے نظر کے سامنے دیکھے گا، وہ انسان اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، قال رب ارجعونی، اے اللہ تو مجھے دنیا میں ایک مرتبہ جانے کی اجازت دے دے، اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کی ایک مرتبہ پرمیشن دے دے، اے اللہ میں دنیا کے اندر چلے جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے میں نیک بن کے آ جاؤں، اے اللہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، اے اللہ میں دنیا کے اندر بے نمازی تھا، میں نمازی بن کر کے آ جاؤں، اے اللہ میں دنیا کے اندر میں صدقہ و خیرات نہیں کیا کرتا تھا، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے صدقہ و خیرات کر لوں، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کروں، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے میں روزہ رکھا کروں، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے میں تہجد گزار بندہ بن جاؤں، اے اللہ تو مجھے ایک مرتبہ مجھے جانے کی پرمیشن دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے فرشتو اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس کو مہلت نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ انسان صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یا اپنے دل کی گہرائیوں سے نہیں کہہ رہا ہے، یا اپنی صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس کا دل نہیں کہہ رہا ہے، لہٰذا اگر پھر بھی اس کو دنیا میں جانے کی پرمیشن دی جائے، ان کو جانے کی اجازت دی جائے، پھر وہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ انسان موت آنے کے بعد تمنا کرے گا کہ پھر سے میں دنیا کے اندر چلا جاؤں، میں نیک کام کر کے آ جاؤں، لیکن اس انسان کو موت کے وقت اس کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ان کو پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہم موت سے پہلے اپنے آپ کو تیاری کر لیا کریں، موت آنے سے پہلے ہم دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے، اے میرے بندو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے میرے بندو اپنی موت آنے سے پہلے دنیا کے اندر تم صدقہ و خیرات کر لیا کرو، اپنی موت آنے سے پہلے تم غریبوں کی محتاجوں کی مدد کر لیا کرو، اپنی موت آنے سے پہلے تم نماز پڑھ لیا کرو، اپنی موت آنے سے پہلے تم روزہ رکھ لیا کرو، اپنی موت آنے سے پہلے تم دنیا کے اندر اپنے کریکٹر، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرو،
اپنی موت آنے سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ حتیٰ میرے پیارے ساتھیو اس لیے موت آنے سے پہلے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو تیاری کر لیا کریں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب انسان کے پاس موت آ جائے گی، انسان کے پاس موت آ جائے گی، وہ انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ تم مجھے دنیا میں ایک مرتبہ جانے کی اجازت دے دے. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں دنیا کے اندر چلا جاؤں اور صدقہ و خیرات کر کے آ جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک بن کے آ جاؤں. اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اے میرے بندو تمہارے پاس موت آئے گی آ گئی ہے، اب تمہیں دنیا میں جانے کی کوئی پرمیشن نہیں، دنیا میں جانے کا بھی تمہارا کوئی وقت نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے، ہماری موت آنے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیا کریں. اور دوسرا وہ وقت ہوگا جہاں پر انسان افسوس کرے گا، جہاں پر انسان پچھتائے گا، حسرت کرے گا کہ ہائے میں نے اپنے اوقات کو یوں برباد کر دیا. اور وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ موقع ہوگا قیامت کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. اے نبی آپ دیکھیں گے مجرم لوگ، اللہ کے گناہگار بندے اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے رہیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا. اے اللہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے جہنم کے اندر جہنمیوں کو دیکھ لیا، ان کی پکار کو بھی میں نے سنا، اے اللہ ان کی چیخوں کو بھی سنا، ان کے عذاب کو بھی ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اے اللہ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کی اجازت دے دے. نعمل صالحا، اے اللہ تاکہ میں دنیا میں جا کر کے نیک کام کر لوں، تاکہ اللہ کی عبادت کر لوں. اے اللہ انا موقنون، اے اللہ میں پھر سے تیرے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤں. میرے پیارے ساتھیوں تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے اللہ سے فریاد کرے گا کہ ہم کو دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے، لیکن قیامت کے دن کسی انسان کو دنیا میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں ہم نیک کام کر لیا کریں، اپنے وقت کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ کر لیا کریں. تو دو ایسے مواقع ہیں جہاں انسان افسوس کرے گا، جہاں انسان پچھتائے گا، جہاں انسان ندامت محسوس کرے گا، جہاں انسان شرمندگی محسوس کرے گا. اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو ان دو جگہوں کی تیاری کر لینی چاہیے اور ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں اس چیز کا اچھی طریقے سے اور بھرپور محنت اور کوشش کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.